کوئی مومن دنیا میں ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو. اور یہ جو فرقے بن گئے ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں اور یہ لڑتے رہیں گے، ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اور پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں یہود و نصارہ، یہ 72 فرقوں میں بٹے. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے، اس کے فرقے زیادہ ہوں گے. اس کے بعد صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، آپ نے فرمایا ایک نجات پانے والا ہوگا. پوچھا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا؟ الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نجات وہی پائیں گے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو ہمارے طریقے پر ہوگا وہ نجات پائے گا. باقی تو ہر ایک کے دعوے چلتے رہیں گے، جلسے جلوس چلتے رہیں گے، نعرے دعوے ہر چیز چلتی رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہم نے دو باتوں کی طرف توجہ دینی ہے. ایک یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فرقہ اللہ کے نبی سے زیادہ محبت نہیں کرتا بلکہ ہم زیادہ کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار دیکھا جائے گا کہ ان کا طریقہ کار قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ کر رہے ہیں محبت، اور اگر وہ طریقہ کار ان کا قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو پھر دن کو بھی ناچتے رہیں رات کو بھی ناچتے رہیں. وہ پھر نبی سے محبت کرنے والے وہ نہیں ہو سکتے، چاہے وہ فلک شگاف نعرے لگاتے رہیں دعوے کرتے رہیں. ایسا تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا کہ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے تھے. اخنس بن شریک تھا، وہ دعویٰ کرتا تھا محبت کا، وہ دعویٰ کرتا تھا عشق کا، وہ دعویٰ کرتا تھا مودت کا، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اتفاق کا داعی ہوں، اتحاد کا داعی ہوں. اخنس بن شریک یہ کام کرتا تھا. لیکن قرآن کریم نے دوسرے بارے میں جب اس کا حلیہ بیان کیا، کیفیت بیان کی، تو فرمایا یہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے، آپ علیہ السلام اس کو قریب بٹھا لیتے ہیں، لیکن جب یہ آپ کی مجلس سے جاتا ہے اتنا شرارتی ہے، اتنا فسادی ہے کہ مسلمانوں کی کھیتیوں کو آگ لگا دیتا تھا، مسلمانوں کے جانور ان کے پاؤں کاٹ دیتا تھا، لیکن رسول اللہ کی مجلس میں آ کر کہتا تھا میں آپ کا عاشق رسول ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس لیے معیار قرآن و حدیث ہے، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس وقت اعلان کر دیا، کس وقت اعلان کر دیا؟ جس وقت میرا اور آپ کا آقا اور محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں، عاشقان کے ہجوم میں، محبین کے ہجوم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ حج ادا فرمایا، اور آپ علیہ السلام میدان عرفات میں تھے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، آپ علیہ السلام اونٹنی پر تھے اور آپ علیہ السلام پر جمعہ کا دن تھا اور آیت نازل ہوئی. 9 ذو الحج کی تاریخ ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. دین کامل اور مکمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو، آپ علیہ السلام کا بچپن ہو، آپ علیہ السلام کا لڑکپن ہو، آپ علیہ السلام کی بے داغ پاک دامن جوانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومیت اور آپ علیہ السلام کا الصادق الامین کے القاب کا چرچا ہونا، ڈنکا بجنا عرب کے اندر، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور ایک ایک بات ہمارے نبی کی عجیب ہے اور بے مثال ہے، اور ہر بات پر مومن کو خوشی ہوتی ہے جب رسول اللہ کی باتیں سنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
لیکن آپ علیہ السلام کی ولادت پر جلوس نکالنا، آپ علیہ السلام کی ولادت کو عید کا دن قرار دینا، آپ علیہ السلام کی ولادت کو بھنگڑے ڈالنا، آپ علیہ السلام کے یوم ولادت میں رقص کرنا، آپ علیہ السلام کی ولادت کے دن ناچنا، آپ علیہ السلام کی ولادت کے دن بجلیاں چوری کر کے چراغاں کرنا، آپ علیہ السلام کی ولادت کے دن نمازیں ترک کر دینا، اور آپ علیہ السلام کی ولادت کے دن لڑکیوں کو زربرق کپڑے پہنا کے جلوسوں میں شامل کرنا، ان چیزوں کا ہمارے دین پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ کا دین یہ تعلیم نہیں دیتا، یہ علل اعلان ہم کہہ رہے ہیں۔ اور یہ میلے اور ٹھیلے بنا دینا، اختلاط کر دینا، یہ پاک نبی نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے اس دور میں حق بیان کرنا اگرچہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ہم اپنی ہر تقریر کو اپنا فریضہ سمجھ کے کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا، اس سے ہٹ کر جو حق بات قرآن و حدیث کی ہے وہ امت کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آگاہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک دین جو ہمیں دیا تھا وہ کیا تھا، وہ اس شکل میں نہیں تھا جو حلیہ آج بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار مرحوم بیچارے یہ کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، جب سے اس عید کا لوگوں نے اضافہ کر دیا ہے تو پھر وہ عید جو رسول اللہ دے کر گئے تھے، کون سی عید؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں عیدیں پیچھے رہ گئی ہیں، اور لوگوں کی اضافہ کردہ عید یہ اب آگے بڑھ گئی ہے۔ ان دونوں عیدوں کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا کہ اس عید کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہ بیچارے اپنا یہ درد بیان کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اہل علم ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے متفق ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست کہا، سچ کہا۔ یہ منبر ہے، اس منبر پہ کبھی جھوٹی بات اللہ ہم سے نہ کہلوائے، قصداً ہم نے کبھی جھوٹی بات نہیں کی۔ البتہ اللہ پاک سے پھر بھی دعا ہے، اللہم سدد لسانی وحد قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما، میری زبان کو درست استعمال فرما۔ بارہا دعا ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ کسی محلے کے چودھری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محلے کے کسی وڈیرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی دباؤ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کی آہو بھگت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کی خوشامد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے دین کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم بے لاک بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ ایک ہمارا درد ہے، یہ ہماری پکار ہے، اور ہم اس پر اپنے رب کو گواہ بناتے ہیں۔ سامعین مانے یا نہ مانے، میں واشگاف الفاظ میں بلا خوف و خطر رسول اللہ کے دین کو صاف بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن کبھی بھی نہیں منایا۔ مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں، اگر مسلم شریف کی حدیث سمجھ آ گئی، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ طریقہ کار جو ہو رہا ہے تم اس کو ماننے والے ہو یا قرآن و حدیث کو ماننے والے؟ کس چیز کو ماننا چاہیے بھائی؟ مسلم شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن ہفتے میں روزہ رکھتے تھے، ایک سوموار کا دن، جمعرات کا دن۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے سوموار کے دن روزہ رکھنے کی 2 وجہ بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، فرمایا ایک تو میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ کون سا دن؟ سوموار کے دن پیدا ہوا۔ دوسری حدیث میں سوموار اور جمعرات ہفتے کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں کس کے ساتھ ہوں؟ روزے کے ساتھ۔ احادیث میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، رسول اللہ اپنے یوم ولادت کو 1 سال کے بعد ملحوظ خاطر رکھتے تھے یا ہر ہفتے؟ ہر ہفتے۔ اچھا، میرا ایک سوال آپ سے ہے، آپ علیہ السلام تاریخ دیکھ کر روزہ رکھتے تھے یا دن دیکھ کر روزہ رکھتے تھے؟ ذرا بتائیے۔ تم نے تاریخ کا اعتبار کہاں سے کر لیا کہ 12 کا دن ہوگا؟ اب جو 12 کا دن آئے گا وہ سوموار کا دن تو نہیں ہوگا۔ دین تو وہ ہے جو رسول اللہ نے دیا۔ مجھے بتائیے، آج پوری کائنات کے عاشقان رسول اکٹھے ہو جائیں، ابو بکر صدیق کے عشق کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ابو بکر کا 2 سال 3 مہینے
10 دن دور خلافت ہے، کبھی تو جشن منا لیتے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. لیکن تاریخ گواہ ہے ابو بکر نے یہ کام نہیں کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کا خلافت کا دور ہے، 10 سال میں ایک واقعہ نہیں ملتا. 12 سال عثمان غنی کا دور ہے، ایک واقعہ نہیں ملتا. علی ابن ابی طالب 5.5 سال دور ہے، خلافت آپ کی 5.5 سال ہے. ایک سال بھی آپ نے کوئی عید 2 عیدوں کے علاوہ نہیں منائی ہے، صرف 2 عیدیں آپ نے منائی ہیں. حضرت حسن کا 6 مہینے کا دور ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-20 سال گورنر رہے، 20 سال آپ بادشاہ رہے، 40 سال دور حکومت ہے، اور آپ نے کبھی بھی یہ یوم عید کے طور پر نہیں منایا. یہ سارے مسلمان آگے چلیے، تابعین محمد ابن سیرین، حسن بصری، امام اعمش، سلیمان بن مہران، فرمایا یہ سارے تابعین، حضرت مسروق اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام طحاوی رحمہ اللہ، اور صوفیاء اور بزرگوں کو دیکھا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، اور اسی طرح معروف کرخی رحمہ اللہ، ان کا حال پڑھ کر دیکھیں. یہ بڑے اولیاء تھے، بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے مفتی تھے، لیکن انہوں نے صرف وہی عیدیں منائی ہیں جو رسول اللہ امت کو دے گئے ہیں. حضرت بلال کا عشق، سبحان اللہ، کس کا عشق ذرا بتائیے. پھر عزت بھی دی رسول اللہ نے. کیا اے بلال، آج نیچے نا کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، یہاں نہیں، ذرا کعبہ کی چھت پہ اذان دے. اللہ اکبر کبیرہ. عزتیں ملی رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. فرمایا تمہارا دایاں ہاتھ خرچ کرے، بائیں کو پتہ بھی ہاں نہ چلے کہ کہاں خرچ کیا ہے. سبحان رسول اللہ کی تو یہ شان تھی، آپ علیہ السلام کی تو یہ تعلیم تھی، اور تم کہتے ہو ایک عید کا اضافہ کر لو. کیوں اضافہ کریں؟ ہم نے دین اس لیے پڑھا تھا، تمہاری باتیں مان لیں ہم، اس لیے قرآن و حدیث کی بات ہم مانیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ، اونچی آواز سے ذرا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے روک، آگے نہ بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تقدم نہ کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. باقی آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو باتیں آپ نے بتا دی ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن اگر ولادت کا ذکر ہم پڑھیں یا ولادت کتابوں میں پڑھیں یا کسی مولانا صاحب سے سن لیں تو ہم اس سے کبھی منع نہیں کرتے. کیا ہم تو زائد چیزیں جو ہیں جو تم نے داخل کی ہیں ہم ان سے منع کرتے ہیں. باقی سیرت کی گفتگو پورا سال جس وقت بھی ہو رحمت نازل ہوتی ہے. میرے نبی کا ذکر ہو تو رحمت ہی نازل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو سراپا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور تو رحمت بن کر آئے ہیں. انا رحمت مہدات، فرمایا میں رحمت ہوں جو اللہ کی طرف سے میں تمہیں عطا کیا گیا ہوں. رسول اللہ نے یہ فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام ماہی بھی ہے، مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا. میرا نام حاشر بھی ہے. ساری دنیا میں جتنے لوگ آئے یا آئیں گے ان کی قبریں بعد میں کھلیں گی اور پہلے میری قبر کھلے گی. پہلے میرا حشر ہوگا، میں پہلے قبر سے نکلوں گا، بعد کی قبریں بعد میں کھلیں گی. اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب بھی ہوں. عاقب کا معنی کیا ہے؟ سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں، یعنی میں خاتم النبیین بھی ہوں. اللہ نے ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ خاتم. آپ کے فضائل تو بے شمار ہیں. آپ کا نسب، سبحان اللہ، کسی کا نسب اتنا اعلیٰ نہیں ہے جتنا نسب اعلیٰ میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا، اور تمام خاندانوں میں سے اعلیٰ خاندان
بنو ہاشم کا بنایا. بنو ہاشم کے افراد پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ لوگ شمار ہوں گے نسب کے اعتبار سے, لیکن بنو ہاشم کا جو اعلیٰ خاندان ہے اس میں سے اللہ نے مجھے چنا. سبحان اللہ. اب دنیا میں کوئی بندہ حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ نسب کس کا ہے؟ میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کا ذکر ہو, کس مومن کا کلیجہ نہیں ٹھرتا, کس مومن کا دل خوش نہیں ہوتا, کس مومن کا. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے اس صورتحال سے دو چار ہیں کہ عوام کو کون سمجھائے گا, عوام کو صحیح صورتحال سے آگاہ کون کرے گا. ورنہ میرے نبی کے تو فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ سبحان اللہ. بلا آپ کو کیا بتائیں, کیا بتائیں, کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کتنا رتبہ ہے, کتنا اونچا رتبہ ہے حضرت موسیٰ کلیم کا. لیکن فرمایا اے اللہ میری قوم کہہ رہی ہے فرعون غرق ہوا, تباہ ہوا, ظالم. اب وہ کہتی ہے کہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لائیں, کہ اللہ کتاب اتارے اور ہم اس پر عمل کریں. اللہ نے فرمایا کتاب لینی ہے تو تمہیں کوہ طور پر آنا ہوگا. اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو کہاں بلایا؟ کوہ طور پر. والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین. اللہ پاک نے طور سینین کی کیا کھائی ہے؟ یہ طور سینا ہے, اس پر آپ کو آنا پڑے گا. تو حضرت وہاں چلے گئے. اللہ پاک نے وہاں آپ کو تختیاں عطا فرمائی اور کتاب نازل کی, تورات نازل کی. لیکن قربان جائیں حضور کی عظمت پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام جہاں موجود تھے غار حرا میں, آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. آپ کو اللہ نے نہیں کہا فلاں جگہ آؤ تو نبوت دوں گا, فلاں جگہ آؤ تو کتاب دوں گا. اے میرا نبی, میرا محبوب, جہاں تو ہے وہیں میں اپنا جبریل بھیج دیتا ہوں. اتنی عظمت ہے حضور کی صلی اللہ. جہاں حضور ہیں وہی جبریل آ گئے, وہی لے کر آ گئے, وہی نبوت کا اعلان لے کر آ گئے. کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے اور اللہ نے آپ پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل کر دی ہیں. اور فرمایا جبریل علیہ السلام نے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ, آپ پڑھیے. حضور نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرمایا آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, آؤ ذرا میرے سینے سے لگ جاؤ. حضرت جبریل نے چمٹا لیا. کس کو؟ بولیے حضور کو. چھوڑا. اقرأ, اب تو پڑھیے. فرمایا ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں. فرمایا پھر مجھے سینے سے لگا دیا. حضور نے فرمایا مجھے پھر سینے سے, پھر تھوڑا سا زیادہ دبایا. فرمایا سینہ اور کھلتا گیا میرا. تو فرمایا پھر چھوڑا, کہا اقرأ, پڑھیے. ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. تیسری مرتبہ پھر سینے سے لگا لیا. سینے سے لگایا, پہلے سے زیادہ زور لگایا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا. پھر چھوڑا. فرمایا اقرأ, اب تو پڑھنا شروع کریں. فرمایا پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر وہی سینہ کھلا اور پھر آپ پر وہی نازل ہو گئی. تو جہاں آپ تھے اللہ پاک نے وہی قرآن بھیج دیا, جہاں آپ تھے وہی جبریل کو بھیج دیا. میرا نبی مکے میں تو جبریل مکے میں آتا ہے, میرا نبی مدینے میں تو جبریل مدینے میں آتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر رب نے عزتیں وہ دی ہیں کہ میرے نبی کے لیے تمام پیغمبروں کو اللہ نے مسجد اقصی میں جمع کر دیا. اور جب جمع کیا تو فرمایا جبریل نے اذان دی اور کہا نماز کے لیے پیغمبر جمع ہیں یہاں. رب نے قبروں سے نکال کے حضور کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے تمام نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا. دعا کریں اللہ ہمیں دوبارہ مسجد اقصی عطا فرمائے, بیت المقدس ہمیں دوبارہ عطا فرمائے. یہ ہمارا تھا, ہم لے کر رہیں گے. یہودیوں کو نیست و نابود کر کے رہیں گے. یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. فرمایا حضور انتظار کر رہے تھے سارے, اذان بھی ہو گئی, صفیں بھی بند گئی. اب نماز پڑھائے گا تو کون پڑھائے گا؟ آدم بھی موجود, ابراہیم بھی موجود, نوح بھی موجود, عظمتوں والے موجود, لیکن نماز پڑھائے گا تو کون پڑھائے گا؟ فرمایا جبریل آئے, میرا بازو پکڑا, فرمایا تقدم, آگے چلیے نماز پڑھائیے. تو ہمارے نبی نے نماز پڑھائی. خوش قسمت ہیں صحابہ کہ نبی بھی وہ ملا ہمارے صحابہ اہل بیت کو. ہاں جی, کیا وہ نبی امام ملا جو انبیاء کا بھی امام ہے, صحابہ کا بھی امام ہے.
بخاری امام الانبیاء ہے، اللہ نے عظمت بخشی ہیں. سیرت کا جلسہ تو کئی گھنٹے بھی آدمی بولتا رہے تو حق ادا اور ختم بھی نہیں ہوتا، لیکن خدا را عقل سے کام لے. بس میں اتنا کہہ کے اجازت لوں گا. فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل مندو عبرت حاصل کرو، دین کو سمجھو. دین کیا چیز ہے، اصل شکل کیا ہے، اضافے کیا ہیں، بدعت کیا ہے. بدعت سے بچو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.